اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کا مذاق غیر مسلموں کے سامنے، غیر مذہب والے لوگوں کے سامنے جو بنایا جا رہا ہے، اور پھر رات کے 11 بجے، 11:30 بجے، 12 بجے، 12:30 بجے جو ہے نا آپ دجالی نوشا بن کر آ رہے ہیں۔ اب نبی کا ساتھ یاد نہیں آ رہا ہے، اب نبی کی سنت یاد نہیں آ رہی ہے، اب نبی کی سوچ یاد نہیں آ رہی ہے، اب نبی کی محبت یاد نہیں آ رہی ہے۔ ہمارا قسم کے باجے بجاتے ہوئے، راستے میں لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے، ٹریفک کو جام کرتے ہوئے، ہمارا قسم کے دجالی طریقوں کو لے کر کے اور بڑے ہی شکر اور شادمان ہم لوگ شادی خانوں کی طرف رواں درواں ہو رہے ہیں۔ کیا یہ نکاح نبی کی سنت کے مطابق ہے؟ آج کل شادی بیاہ کا نظام چل رہا ہے، زیادہ شادیاں ہو رہی ہیں، نکاح ہو رہی ہیں، لیکن ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ اس نکاح کی مجلس محفل میں ہم النکاح من سنتی کا نعرہ بلند کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے۔ اللہ اکبر! ہم نے کبھی غور نہیں کیا، ہم نے کبھی تدبر نہیں کیا، ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 ازواج جو ہے جن کے نکاح ہوئے اور بے شمار صحابہ کرام کے نکاح ہوئے، تو کیا وہ نکاح میرے اور آپ کے نکاحوں کے جیسے تھے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیجا اسراف کرنے والوں کو پسند فرمایا ہے، جبکہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ نکاح بڑا ہی معتبر اور اللہ کے نزدیک محبوب ترین ہے جس نکاح میں کم سے کم خرچ ہوتا ہو۔ ذرا غور کیجئے جنان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ پر توجہ دیں اور پھر ہمارے نکاحوں پر ہم ذرا توجہ دیں۔ پتہ چلے کہ آج میں اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا مذاق بنانے والے بن گئے۔ ہو یہ رہا ہے، تمام کے سامنے ہو رہا ہے، تمام لوگوں کے سامنے ہو رہا ہے، لیکن ہماری آرزویں، ہمارے ارمان، ہماری سوچ، ہماری فکر اللہ اور اس کے رسول کے قانون سے ملتی نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا قانون کچھ اور بتاتا ہے اور ہم ہیں کہ کچھ اور چل رہے ہیں۔ لہذا جنان محترم، ہو یہ رہا ہے اللہ کے نبی کی سنت کا مذاق کیسے بنایا جا رہا ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ نکاح من سنتی کی مجلس بعد نماز عصر فلانی مسجد میں طے پائی ہے، رقعے میں لکھا جا رہا ہے، اور تمام کے تمام لوگوں کو رقعے دعوت نامے دیے جا رہے ہیں، اور تمام کے تمام لوگ رقعوں کو لے کر سمجھ رہے ہیں کہ نکاح مجلس مسجد کے اندر ہو رہا ہے۔ الحمدللہ، بہت اچھی بات تھی، ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے بعد ستم اور ستم ظریفی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کا مذاق غیر مسلموں کے سامنے، غیر مذہب والے لوگوں کے سامنے جو بنایا جا رہا ہے کہ نکاح تم کر رہے ہو، اپنے بیوی کو اپنی ذات نفس کے لیے پسند کر رہے ہو، اور پھر اپنے گھر کو چلے جا رہے ہو، وہ اپنے گھر کو چلے جا رہی ہے، اور پھر رات کے 11 بجے، 11:30 بجے، 12 بجے، 12:30 بجے جو ہے نا آپ دجالی نوشا بن کر آ رہے ہیں۔ اب نبی کا ساتھ یاد نہیں آ رہا ہے، اب نبی کی سنت یاد نہیں آ رہی ہے، اب نبی کی سوچ یاد نہیں آ رہی ہے، اب نبی کی محبت یاد نہیں آ رہی ہے۔ ہمارا قسم کے باجے بجاتے ہوئے، راستے میں لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے، ٹریفک کو جام کرتے ہوئے، ہمارا قسم کے دجالی طریقوں کو لے کر کے اور بڑے ہی شکر اور شادمان ہم لوگ شادی خانوں کی طرف رواں درواں ہو رہے ہیں۔ کیا یہ نکاح نبی کی سنت کے مطابق ہے؟ اسی لیے تو جو جوڑا نکاح کے بندھن میں بندھ رہا ہے چند ہی مہینوں کے بعد، یا تو پولیس کے حوالے، یا تو عدالت کے حوالے، یا تو خاندان میں جھگڑا اور پنچایت اور جھگڑے کا باعث بن رہا ہے۔ کیوں؟ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ٹوٹتی ہے وہاں شیطان داخلہ لیتا ہے، اور ہم آج کل جو ہے نا یہی کچھ کام کر رہے ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس کا تذکرہ میں کر دوں۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ جس راستے سے میرا عمر گزر جاتا ہے شیطان اس کا راستہ بدل لیتا ہے۔ ہو یہ رہا تھا کہ ایک مجلس کے اندر کچھ بچیاں ایک خوشی کے موقع پر کچھ دب بجاتی ہوئی ترانے گا رہی تھی۔ تمام صحابہ موجود تھے، عمر بن خطاب نہیں تھے۔ اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخلہ لیتے ہیں، وہ تمام کے تمام دب بجانے والی لڑکیاں، ترانے گانے والی لڑکیاں خاموشی اختیار کرتی ہیں اور اپنی جگہ لے لیتی ہیں۔ تب میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا
کہ جس راستے سے میرا عمر گزرتا ہے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اسی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ ماننے والی یہ قوم، اسی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ ماننے والی قوم، اسی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ ماننے والی یہ قوم، اسی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے خلیفہ ماننے والی یہ قوم، اسی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ ماننے والی یہ قوم، ان کو تمام کے تمام خلیفاؤں کو قبول تو کر لیا لیکن ان کے طریقوں کو نہیں لیا، نبی کو قبول تو کر لیا ان کے طریقوں کو نہیں لیا۔ لہذا آج شدید ضرورت ہے ایسی شادیوں میں گزارش کروں گا خاندان کے لوگوں سے، میں بہت سارے حضرات کو راستے میں ایسے بھی دیکھتا ہوں جو بڑی بڑی داڑیاں ہیں، شیروانی پہنے ہیں، کرتا پیجامہ ہے، سر پہ ٹوپی پہنے ہوئے ہیں، لیکن جو دجال کے سامنے نوجوان ناچ رہے ہیں، جو دجالی باجا چل رہا ہے اس کو بغور سماعت کر کے مسکراہٹ کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں۔ لعنت ہے ایسی زندگی پہ، لعنت ہے ایسی زندگی پہ، لعنت ہے ایسی زندگی پہ۔ روکنا چاہیے بزرگ حضرات، یہ گھر کی خواتین روکنا چاہیے، گھر کے بزرگ حضرات روکنا چاہیے۔ اور میں ادباً قاضی حضرات سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ لوگ یہ دریافت کریں کیا شادی میں تم ہوا قسم کے بازوں کو رکھ رہے ہو، یا لوگوں کو تکلیف دینے کا باعث بن رہے ہو، یا دجال کا ساتھ دے رہے ہو۔ اب ہم تمہارا نکاح نہیں پڑھائیں گے جب تک کہ تم سنت نبوی کا اقرار نہ کر لو، اس کے بعد تمہارا نکاح پڑھایا جائے گا۔ لہذا بہتیبانہ گزارش ہے اپنے نکاح کو آسان کرو، ایک بریانی پر، ایک ڈبل کے میٹھے پر تمام کی تمام دعوت کا جو ہے نا خاتمہ کرو، پھر دیکھنا انشاءاللہ تعالی ایسے نکاح ہمارے ہوں گے جہاں مسجد میں نکاح ہو اور اسی وقت موشا اپنی بیوی کو اٹھا کر جو اپنے گھر کو لے کر کے چلے جائے۔ ان نکاح کے اندر محبت بھی رہے گی، رشتوں کے اندر محبت بھی رہے گی، نیک اور صالح اولاد بھی پیدا ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نبی کے نکاح کے مطابق نکاح کرنے والا ہمیں بنائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم۔